الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ووارث آلہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ سب لقب پاک ہیں، سب نام ہیں نامی تیرے، سب لقب پاک ہیں، سب نام ہیں نامی تیرے، روشنی لکھتی ہے اسمائے گرامی تیرے۔ میرے الفاظ فقط اس سے بیاں کا اقرار، کعب و حسان تیرے ساتھی و جامی تیرے۔ نبی کے نام کی عظمت پہ ہو درود و سلام، زباں کو لطف شراب طہور ملتا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں بس جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ آج کی اس بزم نعت میں تشریف لائے ہندوستان کے معروف نعت گو شعراء اعظام، محفل مشاعرہ کے ناظم برادر معظم ڈاکٹر شارق حکیم صاحب، میرے سامنے دیار سر سید کے معروف اساتذہ اکرام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وقار فرزندان علی گڑھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشاعرے سے قبل کچھ عرض کرنے کی جسارت کر سکوں۔ حضرات گرامی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس دیار کا نام ہے جس دیار نے ملت اسلامیہ کو تقویت دی۔ سر سید اس طبیب کا نام ہے جس نے امت مرحومہ کی نفس پہ ہاتھ رکھا اور جہالت کا مرض تشخیص کیا اور شفا خانے کی شکل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اور تعلیم کی دوا بدیت فرمائی۔ یہ اس شفا خانے کا نام ہے جہاں ظاہری امراض سے بھی شفا ملتی ہے اور باطنی امراض سے بھی شفا ملتی ہے۔ ظاہری امراض کا علاج تو تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے اور باطنی امراض کا علاج ان تمام چیزوں سے ہوتا ہے جس کو آج اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم کی شکل میں ہم نے یہاں پر منعقد کیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے تعلیمی معیار کے ساتھ ساتھ اپنی زرعین روایتوں، اپنی اقدار اور اپنے طلباء کے وقار اور اپنے اساتذہ کی بیش بہا صلاحیتوں اور لیاقتوں سے بھی مستعار ہے، اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہ وقار قائم و قائم ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ وقار، یہ امتیازات انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ایک طرف اصلی علوم سے وابستگی، اصلی علوم میں امتیاز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طرح امتیاز ہے، دوسری طرف سیرت مبارکہ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مذہبی بیداری، قرآن سے قربت، نمازوں سے رغبت اور اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طرح امتیاز ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نصب العین ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فکر ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خاص نظریہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر آج الحمدللہ رب العالمین پورے ہندوستان میں بلکہ بر صغیر پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنا ایک الگ امتیاز قائم کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی، بہت دنوں بعد آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھے حکم ہوا کہ نعت کے سلسلے میں گفتگو کروں۔ ابھی اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نعت کیا ہے۔ یہ بزم نعت، یہ مشاعرہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا مجمع ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدحت سراؤں کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں تک سرکار کی ثنا اور سرکار کی مدحت پہنچائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی ہمارا ضابطۂ حیات ہے، اگر ہماری زندگی میں اگر ہماری کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد وہی ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر غلامانہ عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ نعت کیا ہے؟ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کے دامن شفا پر لوگوں کی حاجت دردوں کی حاجت روائی ہوا کرتی ہے۔ نعت کہنا سنت رحمان ہے اور نعت سننا سنت حبیب الرحمان ہے۔ نعت کہنا سنت رحمان کیسے ہے کہ قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے، سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک جہاں جہاں قرآن کے تیور جمالیاتی ہو رہے ہیں وہاں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے بیان ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین کے الف سے لے کے والناس کی سین تک جہاں دیکھتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرما رہا ہے. پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ہوا قرآن ہے, بولتا ہوا قرآن ہے, قرآن ناطق ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر قرآن کی تفسیر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے, اور پورا قرآن جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے اندر موجود ہے. اور سنت نعت سننا سنت حبیب الرحمان کیسے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تخت بچھواتے, چادر لگواتے, اور اپنے خاص غلام سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے کہ حسان بیٹھ جاؤ اور ہماری نعت کہو. پھر حسان نعت کہتے اور صحابہ سنتے اور سرکار انعام عطا فرماتے. اور سرکار جب انعام عطا فرماتے ہیں تو حبشہ کے بلال مومنوں کے تاجدار ہو جائے کرتے ہیں. سرکار جب انعام فرماتے ہیں تو ابن الخطاب کے بیٹے وادی سنان کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ عمر کا وہ نصیب نہیں تھا, عمر کو بکریاں چرانے پہ ڈانٹ کھایا کرتا تھا اپنے باپ کی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت کا صلہ ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا اثر ہے کہ آج عمر ابن خطاب کا بیٹا امیر المومنین کی حیثیت سے وادی سنان کے اندر موجود ہے. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی, مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ رحمت کا یہ اثر کہ فارس سے سلمان آئے اور اہل بیت کے خیموں میں شمار کر دیے جائیں. یہ اثر ہے. سراقہ پیچھا کریں, سراقہ مکے کے جاسوس ہوں, لیکن رسول اللہ کی نگاہ رحمت پا جائے تو وہ حضرت سراقہ ہو جائے اور کیسر و کسرا کے کنگن ہاتھ میں پکڑا لیے جائیں. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا اثر. مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ اسامہ لشکر اسلام کے جنرل اعظم کا نام ہو جائے اور اسامہ کی نگین. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت سے قریب ہونے کی بات. تو جو رسول کے قریب ہو جایا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نعت سننا چاہتے ہو قرآن کے ذریعے تو سورہ کوثر کو دیکھو. جب وہ اپنے محبوب کی کثرت بیان کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ان قریب تمہارے گستاخ ابتر کر دیے جائیں گے. قرآن کو جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرنا ہوتی ہے تو فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کیا جمالیاتی حسن کے ساتھ اپنے رسول کو یاد کرتا ہے. کبھی طٰہٰ کہتا ہے تو کبھی یاسین کہتا ہے تو کبھی یا مدثر کہتا ہے کبھی یا مزمل کہتا ہے, کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے. وہ جب بھی رسول کو یاد کرتا ہے تو آیت محکمات کے ذریعے یاد کرتا ہے. کبھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص کے ذریعے رسول کو یاد کرتا ہے. کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کے ذریعے رسول اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کی شہر کی قسم کھائی جاتی ہے, مصطفیٰ کے حسن کی قسم کھائی جاتی ہے, مصطفیٰ کی ظلموں کو یاد کیا جاتا ہے, مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کو یاد کیا جاتا ہے. یہ ہے قرآن جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے. حضرات گرامی, نعت کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. نعت کے اندر نعت کہنا کوئی مذاق کار نہیں ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے. سکتے میں پڑی ہے چکر میں گما آیا. پیش نظر کو نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے, یہ امتحان ہے. یاد رکھا جائے, میں اپنے شعراء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آج نعت پڑھنے کا جو اسلوب اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس نے نعت کے تشخص کو تھوڑا سا متاثر کرنے کی کوشش کی ہے, منفی طور پر متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. ساز و آواز کے ساتھ میک اپ کرنے کے بعد نعتخواں حضرات جب فلموں کی طرزوں پر نعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نعتوں کا بیکار موجود ہو رہا ہے. نعت پڑھنے کا تو سلیقہ وہ سلیقہ ہے کہ جب آپ نعت پڑھیں تو لگے کہ مداح خان مصطفیٰ نعت پڑھ رہا ہے, غلام مصطفیٰ نعت پڑھ رہا ہے. ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے, ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کی مدد میں قرآن اترے, جس کی مدد میں قرآن فرما دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس کی مدد میں فرما دے اے رسول تمہارا اخلاق سب سے بہتر ہے, جگہ جگہ رسول اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے, اسی کو فلمی گانوں کی طرزوں پر اس کو نعت پڑھی جائے گی. ہرگز نہیں, ہمیں اس بات سے دور رہنا چاہیے. نعت کا سلیقہ اور نعت پڑھنے کا شعور ہونا چاہیے. کوئی بازاری الفاظ, کوئی سستا لفظ نعت کے شعروں میں شامل نہ ہو تو بہتر ہے. میں اپنے شعراء کرام کی
کہ خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں نعت کہنے کا شعور ہونا چاہیے. جب ہم نعت دیکھیں تو پیروی کریں حسان بن ثابت کی, ہم پیروی کریں جامی کی, ہم پیروی کریں عرفی کی, ہم پیروی کریں فضل بریلوی, مولانا احمد رضا خان فضل بریلوی کی, حسن رضا کی, حسن توحانی کی. دیکھیے کیا کیا شکرے, کیا کیا پیارے الفاظ, کیسے کیسے ادب کے ساتھ ایک ایک لفظ دھن دھن کے آتا ہے. اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان کی کہتا ہے میری جان ہے یہ. جان ایمان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی جان ہے. اگر مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے, کوئی دعا پہ اثر, ہر دعا پہ اثر ہے, مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے تو تمہارے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. لیکن ادب ملحوظ رکھنا, ادب ملحوظ رہے. ایسا نہ ہو, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باوقار ایوان سے کہہ دینا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی مدح سرائی میں کوئی ایسا غلو سے کام لے لے جو شان ربوبیت سے جا کے ٹکرا جائے, جو شان الوہیت سے جا کے ٹکرا جائے. اگر شان الوہیت سے ٹکرائے گا, شان ربوبیت سے ٹکرائے گا تو شرک کی تلوار ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایسے ہو گئی جیسے عام انسانوں کی تعریف ہے تو آمد رسول کا الزام ہمارے اوپر آئے. تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے نعت کا راستہ. نعت کا راستہ بہت باریک ہے, ٹیک پر قدم رکھنے کے برابر نعت کا عالم ہے. نعت ان سے ہی کہلوائی جاتی ہے جن کو توفیق الہی بخش دی جاتی ہے, جن پر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہیں ہو جاتی ہیں. کوئی نعت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نعت کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. اے رضا خود صاحب قرآن مدعا حضور, تجھ سے کم ممکن ہو برمداد رسول اللہ کی. نعت ہو چکی, میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی, بڑا خانہ لگا ذکر. اے محبوب, ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. جس کا ذکر مولا بلند کر دے, جس کا ذکر خالق کائنات بلند کر دے, پھر ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم رسول اللہ کی نعت کا حق ادا کر سکیں. میں اپنی بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں اور اس شخص کو دعوت دوں گا. میں بیکر الصاحب ہے, بلکہ میں مجیب عادل صاحب, میرے دوست بیٹھے ڈاکٹر محب الحق صاحب, ان کے بڑے بھائی ہیں. ان کا شعر ہے کہ ہم نے رشتہ شہر اولاق سے کیا جوڑ دیا, ہم نے رشتہ شہر اولاق سے کیا جوڑ دیا. میں بھولا محب صاحب, ہمیں دنیا نے میرے گھر کا پتہ چھوڑ دیا. اس کی تعریف بلا کیا کر رہی ہے ادنا مجیب جس پہ خود کاتب ہستی نے قلم توڑ دیا. کاتب ہستی نے قلم توڑ دیا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم نعت کریں گے. تو حضرات گرامی, مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو بزم مصطفیٰ میں تشریف لائے, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت سرکار دو عالم اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے آقا کے ترانے سنیں گے, ہم مصطفیٰ جان رحمت کی مدحت سنیں گے. مبارکباد کے قابل ہیں یہ حضرات, یہ ہندوستان کے طول و عرض سے چل کر آئے ہیں. ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں مہمان بن کے جاتے ہیں فرزندان علی گڑھ تو بھی اپنے طرے اور افتخار کے ساتھ جاتے ہیں. جب ہم میزبانی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک امتیازی میزبان ہیں. آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے. یہ عمر رضا بزرگ موقر اور مؤثر کلام کہنے والے شعراء کرام تشریف لائے ہیں. آپ ثبوت دیجیے اس بات کا کہ ہم میزبانی کرنے کا بھی حق ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب میں بلائے عقیدت پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ناظم مشاعرہ کو بلا رہا ہوں جن کے بارے میں ابن عشاء کا یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں قصے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں, ہر شخص تیرا نام لے, ہر شخص دیوانہ کرے. شارع حکیم صاحب خوشبو کی طرح مشہور ہیں, افسانوی شہرتوں کے حامل ہیں اپنی نظامتوں کے حوالے سے. پیشے سے طبیب ہیں لیکن سخن کے مریضوں کا بھی علاج کر رہے ہیں, ادب کے مریضوں کا بھی علاج کر رہے ہیں, غزل کے شیدائیوں کا بھی علاج کر رہے ہیں, ادبی ثقافتی انجمن کے بیماروں کا بھی علاج کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا ذہن اور اس بڑے ذہن میں بڑا ذخیرہ اشعار کا رکھنے والے ہمارے محترم شارع حکیم صاحب جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نعتیہ مشاعرہ منعقد ہونا ایک روایت ہو گیا ہے, اس مشاعرے کی نظامت کرنا بھی اب اس روایت کا ایک حصہ ہو گیا ہے کہ اگر شارع حکیم صاحب نہیں ہے اس مشاعرے میں تو لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مشاعرہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہوگا, کسی ایسی انجمن نے کیا ہوگا. جتنی بھی بڑی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اپنے پیشے سے بھی پورا انصاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ملیشیا اور سعودی عرب میں ہندوستان کی طرف سے مسلم ریپرزنٹیشن کے سلسلے کے اندر آپ کا وہاں جانا ہوا اور وہاں پر آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ کو وہاں ریپرزینٹ کیا.
بہرحال یہ وہ حضرات ہیں جن سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی زرین اور تابع روایتیں زندہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے اور ان کی عمر طویل کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ میں شارق بھائی آپ کو اس شعر کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں کہ مجھ کو پہچانو اس وسیلے سے کہ ہیں ہم حسان کے قبیلے سے۔ تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر شارق عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔